الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ اب اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو سب سے پسندیدہ چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ ہمارے ہاں جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں کہ جو سب سے گھٹیا نوٹ ہوتا ہے نا 10 روپے کا ڈھونڈ کے وہ مسجد کے چندے میں ڈالا جاتا ہے، یا کسی فقیر کو دینا ہو تو 5 روپے کا سکہ ڈھونڈا جاتا ہے اور 2 روپے کا سکہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ یہ فقیر کو دیں گے، اور اپنے معاملات کے لیے بہترین چیز استعمال کریں گے۔ لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ہی بھلائی کو پا سکتے ہو، اس کے بغیر تم بھلائی تو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام کے چند واقعات میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا، آپ گورنر تھے آپ کے، کہ ایک باندی خرید کر میرے لیے بھیج دو۔ انہوں نے خرید کر بھیج دی، تو جب باندی آئی تو آپ کو بہت پسند آئی وہ، تو آپ نے یہ آیت پڑھی اور اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، آزاد کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے مالدار تھے مدینے کے اندر، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے پاس ایک باغ تھا جو انہیں بہت ہی پسند تھا، انہوں نے اس آیت کو پڑھا اور اللہ کی راہ میں وہ باغ صدقہ کر دیا۔ تو صحابہ کرام تلاش کرتے، اب ابن عمر کے بارے میں ہے کہ وہ جب یہ آیت سنی تو غور کرنے لگے کہ کون سی نعمت ہے اللہ کی جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو وہ انہوں نے غور کیا جب، تو ان کے پاس ایک غلام تھی باندی، وہ بڑی پسند تھی ان کو، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی اور اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ تو وہ ڈھونڈ کر تلاش کرتے کہ کون سی چیز پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمارے کوئی کام کی نہ ہو اس کو اللہ کی راہ میں ہم صدقہ کر دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا اور فرمایا گیا کہ تم بھلائی تک تبھی پہنچو گے جب تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وما تنفقوا، اور آخر میں فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے، چھپا کر خرچ کرو، ظاہر خرچ کرو، اچھا دو برا دو، جو بھی تم دو گے وہ اللہ جانتا ہے، تو اس کے مطابق ہی پھر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اب بندہ 10 روپے کا گھٹیا نوٹ دے اور اجر کی وہاں سے یہ امید رکھے کہ مجھے بہترین جنت کے اندر باغات عطا کیے جائیں، تو ایسی امید نہیں رکھی جاتی۔ جیسا مال ہو ویسا ہی آگے سے بندے کو جو ہے وہ رسپانس دیا جاتا ہے، تو یہاں بندہ جتنا اچھا خرچ کرے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کو اتنا اچھا عطا فرمائے گا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا توریت اترنے سے پہلے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تم فرماؤ توریت لا کر پڑھو اگر سچے ہو۔ یہودیوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ آپ خود کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو ان کے دین میں تو اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ جو ہے وہ حرام تھا، حالانکہ آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اس کا دودھ بھی پیتے ہیں۔
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا بلکہ حلال تھا ان کے اندر۔ تو یہودی اور بڑھ گئے، کہنے لگے یہ تو حضرت نوح علیہ السلام سے حرام تھا اور ان کی شریعت سے لے کر ہمارے تک حرام ہی چلا آ رہا ہے۔ تو سرکار نے کہا ایسی بات بالکل نہیں ہے، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور رد کیا کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ غلط ہے، بلکہ ساری چیزیں حلال تھیں اللہ کی طرف سے، کسی وجہ سے چند چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں توریت نازل ہونے سے پہلے، اور توریت کے اندر یہ سارا مضمون موجود ہے، سرکار نے بتایا۔ تو اگر تم واقعی سچے ہو، تم دعویٰ جو کر رہے ہو کہ یہ ساری چیزیں حرام تھیں، توریت لے آؤ اور پڑھ کے بتا دو کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرام تھیں۔ لیکن وہ پھر توریت نہیں لا سکے اور ان کا جھوٹا ہونا اس سے واضح ہو گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین پر چلو، وما کان من المشرکین، جو ہر باطل سے جدا اور شرک والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی ان آیتوں میں فرمایا گیا کہ جب یہ حق واضح کر دیا گیا کہ جو چیزیں اللہ عز و جل نے حلال کی تھیں وہ حلال ہی تھیں، بس چند چیزیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کی تھیں وہ چیزیں تھیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں تھی بنی اسرائیل پر۔ تو یہ جانتے بوجھتے بھی جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، اللہ کی طرف جو ہے وہ کوئی بات منسوب کرے اور خود اپنی طرف سے کن چیزوں کو حرام کرنے کی کوشش کرے تو وہ جھوٹا اور ظالم ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جانتے بوجھتے کسی شرعی معاملے کا انکار کرنا وہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، وہ اور بندے کو افتراء کی طرف لے جاتا ہے، جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ واقعی ہی اللہ نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، تو پھر ملت ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اور وہ کیسا بہترین دین تھا کہ وہ ہر باطل بات سے جدا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں کہ ہر کوئی آپ سے جو ہے وہ اپنا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، سارے ہی جو ہیں وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کو بڑا فخریہ بات سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔